تو فرمایا مجھے اس شہر کی قسم اس حال میں کہ آپ اس میں مقیم ہیں. اب مکہ معظمہ کی قسم کی وجہ کیا ہے؟ صفا مروہ نہیں ہے، مقام ابراہیم نہیں ہے، کعبہ شریف بھی نہیں ہے. مکہ معظمہ کی قسم کی وجہ یہ ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ کہ آپ اس شہر میں مقیم ہیں. کیا مطلب؟ مکہ معظمہ میں سب سے بڑی عظمت کی وجہ حضور کا ہونا ہے. اس سے علماء نے یہ اصول بیان کیا ہے کہ عظمتیں سرکار کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دامن کے ساتھ وابستہ ہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ میں ہیں تو مکہ معظمہ افضل، حضور بدر میں ہیں تو بدر سب سے افضل، حضور احد میں ہیں تو احد افضل، آپ ہرا میں ہیں تو ہرا افضل، آپ سور میں ہیں تو سور افضل، آپ مدینہ طیبہ میں ہیں تو مدینہ طیبہ افضل. سرکار کریم علیہ السلام ہجرت کی رات حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کندھوں پر ہیں تو آپ کے کندھے افضل. حضور کا سر انور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے زانوں پر ہے تو وہ افضل. حضور عرش پر ہیں تو عرش افضل، جنت میں ہیں تو جنت افضل، اور اب روضہ انور میں ہیں تو روضہ انور افضل. عظمتیں ساری حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ ہیں. جبریل آئے نا حضور علیہ السلام کے پاس، نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا جبریل بتا کوئی ہم جیسا بھی دیکھا تم نے؟ جبریل علیہ السلام تو سب نبیوں کی بارگاہوں میں گئے ہیں نا، حسن یوسف بھی دیکھا ہے، جاہ و جلال موسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھا ہے، ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا نار نمرود کی طرف جانا بھی دیکھا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے کمالات کو بھی دیکھا ہے، سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کا رعب بھی دیکھا ہے، سب کچھ دیکھا ہے. جبریل بتا کوئی ہم جیسا دیکھا ہے؟ وہ کیا عرض کرتے ہیں قلبت مشارق الارض و مغاربہا، آقا میں نے مشارق و مغارب کو خوب دیکھا. نظرت کا مطلب دیکھا، قلبت کا مطلب خوب دیکھا، ہر زاویے سے دیکھا، ہر اینگل سے دیکھا، ہر اعتبار سے دیکھا. لیکن آقا لم اجد، آپ جیسا میں نے کہیں کسی کو نہیں دیکھا. یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پایا کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا. اے حبیب آپ جیسا میں نے کوئی نہیں دیکھا. اور دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا فلا وربک، فلا وربک، مجھے تیرا رب ہونے کی قسم. کیا اللہ کعبے کا رب نہیں ہے؟ ہے نا، عرش کا رب ہے، جنت کا رب ہے، مکہ معظمہ کا رب بھی تو ہے نا، ہر شے کا وہی رب ہے. لیکن اس نے اس بات کی قسم نہیں ارشاد فرمائی کہ میں عرش کا رب ہوں مجھے اس بات کی قسم، میں کعبے کا رب ہوں مجھے اس بات کی قسم. پورا قرآن پڑھیں آپ، یہ نہیں فرمایا، فرمایا حبیب مجھے تیرا رب ہونے کی قسم. مفسرین نے یہاں سے یہ نتیجہ بیان کیا ہے کہ رب العالمین اگرچہ ساری کائنات کا خالق ہے لیکن اسے عرش کا رب ہونے میں بھی فخر نہیں ہے، اس کے لیے معمولی شے ہے. اسے کعبے کا رب ہونے پر بھی فخر نہیں ہے، اسے جنتوں کا رب ہونے پر بھی فخر نہیں ہے، اسے فخر اس بات کا ہے کہ میں محمد مصطفیٰ کا رب ہوں، میں نے یہ محبوب بنایا ہے. فلا وربک، مجھے تیرا رب ہونے کی قسم. اور یہاں پر فرمایا مجھے اس شہر کی قسم، اس لیے کہ آپ اس میں جلوہ فروز ہیں. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، آپ اس شہر کے مکین ہیں. مکہ کی قسم حضور کی وجہ سے ہے تو ساری عظمتیں حضور کی وجہ سے ہیں. اور یہ امت محمدیہ پر جو انعامات ہیں، یہ جو تکریم ہے، یہ جو برکات ہیں، ایک رات 1000 مہینوں سے افضل رات امت محمدیہ کو دے دی گئی، کس وجہ سے ہے؟ یہ سب نسبت مصطفیٰ کی برکت ہے. اللہ تعالی ہمیں اس نسبت کا احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کی قدر نصیب فرمائے.
یہ نسبت جسے ملی ہے نا، وہ اگر غلام تھا تو سیدنا بلال بن گیا۔ غلام تھے نا، مکے میں گھسیٹا کرتے تھے کفار، اور پھر ایک وقت آیا کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان پڑھ رہے، اور سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں سیدنا بلال، ہمارے سردار بلال، مکے کا سردار۔ تاریخ دیکھیں نا، ایک وقت تھا عمر فاروق مکے کے سردار ہیں اور بلال کو انہی گلیوں میں گھسیٹا جاتا ہے۔ آج وہی مکے کے سردار حضور کی غلامی میں آئے، یہ غلام حضور کی غلامی میں آئے، اور حضرت فاروق اعظم کہہ رہے ہیں سیدنا بلال۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان سورۃ اللیل میں بیان ہوئی۔ آپ نے حضرت بلال کو خرید کر آزاد کیا، اور بھی بہت سارے غلاموں کو خریدا اور خرید کر آزاد کیا اسلام کی خاطر۔ تو لوگوں نے تانے دیے یہ ضرور بلال نے کوئی احسان کیا ہوگا، ابو بکر پر بلال نے کوئی بہت بڑا احسان کیا ہوگا جو اتنی بڑی قیمت کے عوض خرید کر آزاد کر دیا۔ اب حضرت سیدنا صدیق اکبر کے خلوص پر لوگوں نے تان کیا، شک کیا، آپ نے کچھ نہیں کہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جواب ارشاد فرمائے، یار غار کی شان بیان فرمائی، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور عن قریب اس دوزخ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے کو دور رکھا جائے گا، الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، جو اپنا مال اپنے باطن کو پاک کرنے کے لیے دیتا ہے، وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، اس پر کسی کا کوئی دنیاوی احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے، مگر اس کا مال دینا صرف اپنے رب اعلیٰ کی رضا جوئی کے لیے ہے، اور عن قریب اس کا رب ضرور راضی ہوگا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان رب العالمین بیان فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔